اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مجھے آپ کو قرآن دوست احباب کہتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے، اور ویسے آپ کو بتاتا چلوں بائی دا وے کہ مجھے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اور مجھے پہلے نام بھی یاد تھا، ابھی ذہن میں نہیں ہے، ان کو قرآن سے ان کی محبت کی وجہ سے قرآن دوست کہا جاتا تھا۔ تو الحمدللہ ہمیں بھی قرآن سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی اس میں شمار کر لے۔ تو آئیے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ آج ہمارا آخری سبق ہے آج کا انشاءاللہ ریگولر ہماری کلاسز کا، اور سبق 20A اور B کو میں نے خود سے 2 حصوں میں اس لیے کر لیا تھا کہ تاکہ ہم اس کو آرام سے اور تسلی سے پڑھ سکیں، ورنہ کل ہم نے دونوں کو اکٹھے کرنا تھا، تو میں نے کہا چلیں اس کی وجہ سے ہم کچھ تھوڑا سا اچھی دہرائی بھی کر پائیں گے۔ تو آج الحمدللہ آئیے ہم سبق B میں، یعنی کل ہم نے پہلا حصہ پڑھ لیا تھا، تو آج کے دن میں ہم اس کا گرامر کا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم یہی جو فعل سے فعل ہم پورا کرتے ہیں، ماضی، مضارع اور پھر امر، اور پھر ہم اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل، یہ جو سارے کے سارے ٹیبل کو کرتے ہیں، اس کو ہم مختصر شارٹ ٹیبل بنائیں گے کہ اس شارٹ ٹیبل سے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو اس کو یاد کرنا آسان ہوگا، وہ بالکل چھوٹا رہ جائے گا اتنا بڑا ٹیبل کی بجائے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس شارٹ ٹیبل کو دیکھ کے آپ کو پورا بڑا ٹیبل یاد آ جایا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم نے یہ ایک نئی چیز بھی سیکھنی ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم کافی آج پریکٹس بھی کر لیں گے۔ تو شارٹ ٹیبل انشاءاللہ ہم بنانے آج سیکھیں گے، اور تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ ٹی پی آئی کا طریقہ استعمال کریں گے۔ آپ سب کو یاد ہے ٹی پی آئی میں ہم کیا کہتے ہوتے تھے شروع سے؟ ٹی پی آئی کیا ہے؟ 7 چیزوں کا نام ہے: سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، اور یہ بولیے کہ آپ اونچی آواز میں بولیے، کہیے، یعنی آپ ہیں اکیلے بھی ہیں تو تب بھی اونچی آواز میں کہیے، صرف دل میں نہ رکھیے، اور بتائیے یہ کہ آپ دوسروں کو بھی اس میں شامل کیجیے، انہیں بتائیے، اور دل سے کیجیے، پورے شوق اور محبت سے، اور مل کر کیجیے، ایک ماحول ایسا پیدا کیجیے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب سب کے ساتھ مل کر، اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی پورا اسلامی معاشرہ، مسلم معاشرہ مل کے قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، ہمیں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر آج یہ سلائیڈ رکھ رہا ہوں، اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال بھی ہے وہ پوچھ لیں، اسم کے حوالے سے، فعل اور حرف کے حوالے سے۔ تو یہ بنیادی ان کی تعریفیں بھی اب الحمدللہ، کوئی ایسا ہے جس کو ابھی اسم کی تعریف کا نہیں پتا تو مجھے بتائیں۔ فعل کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بائی دا وے میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ کوئی اتنی پریشانی یا اچنبے کی بات نہیں ہے، آپ بالکل بڑے کانفیڈنس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا جی۔ سر السلام علیکم۔ سر یہ اسم کے جو شروع ہوتی، اسم کا نام کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کا پہچان کیا ہوگا؟ جی اچھا بہن، یہ اس کے سامنے دیکھیں نا، یہ جو آپ کو نیلے رنگ کا، گہرے نیلے رنگ کا ایک سرکل سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر اس کی پہچان لکھی ہوئی ہے کہ الف لام لگا ہوگا شروع میں، جس کے اوپر عربی میں 2 پیش ہوں گی، 2 زبر ہوں گی یا 2 زیر ہوں گی، تو یہ سب اسماء ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب الف لام ہوگا تو پھر 2 پیش نہیں ہوں گی، پھر وہ 1 پیش رہ جائے گی۔ جب الف لام ہوگا تو 2 زبر نہیں ہوں گی، پھر 1 زبر رہ جائے گی۔
اسی طرح الف لام کے ساتھ 2 زیر نہیں لگ سکتے، 1 زیر رہ جائے گی. ہاں البتہ اکیلے 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ سکتی ہے، الف لام کے ساتھ یہ دونوں نشانیاں اکٹھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کی نشانیاں ہیں. اگر جمع ہو تو اس میں واو نون کا اضافہ ہوگا اور یا نون کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی جمع بنتی بھی ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 2 پیش ہوں گی، 2 پیش تو پھر وا نون کا اضافہ کیا جائے گا. مسلمن ہوگا تو اس سے بنے گا مسلمون. مسلمن یعنی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اگر اسکرین پر لکھ کے آپ کو دکھا سکوں. اگر ہم نے لکھا ہوا ہے مسلمن یوں، ٹھیک ہے، اور اس پر ہے 2 پیش یہ. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ مسلمن ہے تو اس کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے واو نون کا. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ اس کا میم یہاں سے شارٹ ہو کے یہ واو میں بدل گیا اور یہ نون بن گیا مسلمون، اور تنوین اڑ گئی اوپر سے، تو یہ مسلمون اس طرح سے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ اب آپ کو بہتر سمجھ آ گئی ہے. اگر مسلمن یعنی مسلم کے اوپر 2 زبر ہوتی. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے. یا مسلمن ہوتا یعنی اس کے نیچے 2 زیر ہوتی اس طرح مسلمن. ان دونوں صورتوں میں یہ مسلمین بنتا. اس کی جمع کیا بنتی؟ مسلمین. یعنی یہ دیکھیے یہاں یا بن کے یوں یا نون جڑ جاتا، یہ میم شارٹ ہو جاتا اور یہ یا نون جڑ کے اور یہ بھی ختم ہو جاتی تنوین اور یہ بن جاتا مسلمین. ٹھیک ہے جی. تو یوں اس کی جمع بنتی ہے. اور مونس کی نشانی جو ہے اس کورس میں ہم نے جو پڑھی ہے وہ ہے گولتا. ٹھیک ہے. مونس کیا ہے؟ جس کے آخر میں گولتا آئے. مثلا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مکہ، یہ مکہ، تو اس کے آخر میں گولتا ہے. تو گولتا سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مونس. اسم تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن کون سا اسم ہے؟ مونس ہے. ٹھیک ہو گیا. مونس ہے. ہاں مونس ہے. اچھا مونس کی جمع بنانے کے لیے اب مکہ تو چونکہ شہر کا نام ہے تو اس کی ہم جمع نہیں بناتے. البتہ اگر ہمارے پاس لفظ صالحہ، صاد الف لام ہے اور گولتا، تو اب یہ جو صالحہ ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ کس میں بدل جائے گی؟ اس کی جمع کیسے بنے گی؟ یہ گولتا کٹ جائے گی اور اس کی جگہ یوں الف اور تا لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا صالحات. تو یوں اس کی جمع بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. سو امید ہے انشاءاللہ اب آپ کو زیادہ بہتر پتہ چل گیا کہ اسم کی نشانیاں کیا ہیں. آپ کو دونوں اسم کی نشانیاں جمع کی بھی کسی حد تک پتہ چل گئی اور اسم کی بھی. سو البتہ فرق یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ عربی میں اسم صفت بھی اسم ہی کو کہتے ہیں. اچھا جی. فعل کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. فعل کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. فعل کیا ہے؟ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. کچھ افعال آپ کو اس کورس میں انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں الحمدللہ. بہت سے افعال ابھی آپ سب بات بھی کر رہے تھے. کچھ انشاءاللہ آپ جو آگے چلتے جائیں گے اور کورسز میں آپ کو پتہ چلیں گے. اور افعال سے بننے والے جو ٹیبل ہیں ہے نا، اس سے جو ہم کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ہم ثلاثی بناتے ہیں 3 حروف والے اور اس سے بننے والے ٹیبل، تو یہ جو ٹیبل ہے اس وزن کے اوپر قرآن میں 9000 کے قریب جو ہے نا وہ آتے ہیں ماضی کے، 9000 مضارع کے. تو یوں آپ 18000 الفاظ کو انشاءاللہ یہ افعال کی مدد سے قرآن کے ہم سیکھیں گے. لیکن یہ اس کورس میں اور آگے چل کر مل کے. اور حرف بھی آپ نے سیکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک چیز یہاں پہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. ایک تو عربی کا ہر حرف، جسے حروف تہجی اردو میں کہتے ہیں نا آپ، الف بے پے تے،
تو یہ بھی حرف ہوتا ہے, ایک حرف ہے, الف ایک حرف ہے, بے ایک حرف ہے, پے ایک حرف ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ حرف ہوتا ہے, ایک یہ حرف ہے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, بی, لی, من, فی, ان, عن, عند, مع, تو یہ بھی ہم نے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بائی دا وے ایک اور یہاں پہ کلیریفیکیشن, چلیں پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو حروف کے حوالے سے کہ یہ حروف ہوتے ہیں جو معنی رکھتے ہیں اپنے. یہ ایک حرف پر مشتمل ہے لیکن ان کے معنی ہیں, حرکتیں ان کو معنی دینی ہیں, تو ان کے میننگز ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہاں یہ ہو گیا. پھر آپ کا یاد ہے ہم نے بڑا وہ مزے کا پڑھا تھا لفی, اس میں لام, فا, یا, تینوں ایک ایک حرف پر مشتمل تھے لیکن تینوں کا الگ الگ معنی تھا. تو اچھا نہیں غالباً لفی میں تو فی پورا ایک ہے. اچھا چلیں ہاں ایک کلیریفیکیشن یہاں پہ آپ کو دیتا چلوں. اندا اور ما, اندا اور ما یہ اصل میں اسم ہیں لیکن ان کا استعمال حروف کی طرح ہوتا ہے. ہم نے یہ دونوں بھی دیکھے نا, کم ریالن اندا کا, اس میں اندا دیکھا تھا, اندا ہو, اندا ہم اس میں, اور ما بھی ساتھ, تو ما ہو, ما ہم, معکا, معی, معنا, معکم, معنا. سو آج کسی نے پوچھا بھی ہوا تھا اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, مع. تو یہ اسم کی طرح, یہ اصل میں اسم کیسے بن جاتے ہیں, یہ اردو میں ایک ہم پڑھتے ہیں اسم ظرف زمان, اسم ظرف مکان ہے نا, جو وقت بتاتے ہیں, یہ جگہ کا تعین کرتے ہیں. تو اندا اور ما چونکہ بتا رہے ہوتے ہیں کہاں, جگہ, کس جگہ, ساتھ, تو اس وجہ سے یہ اسم ظرف مکان کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بہرحال یہ میرا خیال ہے کچھ زیادہ آپ کو ڈیٹیل بتا دی جو آئے گی نہیں, تو آگے چلتے ہیں ہم. سو ٹھیک ہو گیا جی, حروف کے حوالے سے بھی ہماری کلیئرٹی ہے, اور 9 حروف جو ہم نے پڑھے ہیں اور اس کے ٹیبل کیے ہیں الحمدللہ, امید ہے کہ وہ آپ سب کو یاد ہیں. آج ہم کیا کریں گے, ہم فعلا کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے, اور فعلا کا شارٹ ٹیبل سیکھنے کے بعد یہ ہم سارے افعال پر اپلائی کریں گے, اور انشاءاللہ ہمیں سارے افعال آ جائیں گے. یہ ویسے کوئی نئی چیز نہیں ہے, پورا ٹیبل آپ کو آتا ہے, ہم نے اس کو شارٹ کرنا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ فعلا کا ٹیبل ہے. تو پہلے والا سب سے پہلا کالم کیا ہے یہ مجھے بتائیں, آپ میں سے کون بتائے گا؟ فرسٹ کالم کون سا فعل ہے؟ یفعلو. نہیں سسٹر, فرسٹ کالم کون سا فعل ہے یہ بتائیے. یہ ماشاءاللہ چیٹ باکس میں جو لکھ رہے ہیں آپ سب, لا تفعلو. سسٹر پہلا والا جو کالم ہے نا جہاں لکھا ہوا ہے فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے, مضارع ہے, یا امر ہے؟ یہ بتائیے. یہ ہے ماضی, بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. فعل مضارع ہے یہ سر. یہ ماضی ہے بہن, ماضی, ماضی. فعلا, یہ اس لیول پہ ہم اس کے اشارے کرتے ہیں نا, فعلا, فعلو. دیکھیں یہاں آیا اس نے کیا, فعلا ان سب نے کیا, یعنی کیا تھا, ہو چکا ہے یہ کام. فعلا, فعلو, فعلتا, آپ نے کیا, آپ نے کیا تھا, ٹھیک ہے. فعلتو, میں نے کیا. فعلتم, آپ سب نے کیا. فعلنا, ہم سب نے کیا. یہ ماضی ہے, یہ ماضی کا پورا چل رہا ہے. اچھا اب آپ سب جو ہے نا, یہ ماضی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ماضی کا جو نمائندہ ہے نا, ماضی کا کون, ماضی کا نمائندہ وہ ہے یہ اوپر فعلا, سب سے پہلے یہ فعلا, یہ اس کا نمائندہ ہے, ٹھیک ہو گیا, ماضی کا, کہ یہ سب سے پہلے آتا ہے. اچھا درمیان والا کالم کیا ہے جی, یہ بتائیے مجھے, درمیان والا کالم کیا ہے؟ مضارع, فعل مضارع. مضارع ہے, بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. چیٹ باکس ٹھیک ہے, مضارع بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اب الحمدللہ ہمیں بالکل بڑی اچھی طرح پتہ ہے یہ مضارع ہے, اس کے سارے ہم کرتے ہیں. یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, اور عورت کے لیے ہی تفعلو. سو یہ مضارع ہے.
اچھا یہ بتائیں اس کا نمائندہ کون ہوگا؟ اس کا سر مضارع کے یفعلو، بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمیں یہ لاجیکل بات ہے نا. دیکھیں ایک بات سمجھ گئی تو دوسری ہمیں خود ہی سمجھ آ گئی کہ یفعلو جو ہے نا وہ اس کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی کا نمائندہ، یفعلو مضارع کا نمائندہ، اور تیسرا ٹیبل کس چیز کا ہے یہ بھی بتا دیں ذرا مجھے. یہ تیسرا فعل امر کا جی. ماشاءاللہ فعل امر، امر اور نہیں کا. بالکل ٹھیک ہے. عام طور پہ امر ہی کہتے ہیں ہم. تو الحمدللہ یہ سب کو کلیئرٹی ہے نا. بالکل. پہلا کالم ماضی کا، دوسرا مضارع کا، تیسرا امر و نہیں کا. تو ان کا نمائندہ کون ہے؟ امر و نہیں کا نمائندہ کون ہے؟ افعل. ماشاءاللہ. بس جی یہ شارٹ ٹیبل بن گیا ہمارا. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی نا آپ کسی کو؟ تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ تین اور پلس ہم، اور یہ تینوں فعل ہیں یاد رکھیں. ایک ہم نے فعل ماضی سے اٹھایا، مضارع سے اور امر سے، تو افعال ہی رہے نا تینوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ تین ہم نے اٹھائے اور یہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں شارٹ ٹیبل کے اندر ہم نے اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے. فعل اس نے کیا، یا پہلا اشارہ فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر. ٹھیک ہے. اشارے ساتھ ضرور کیا کریں. اچھا آگے تین خالی خانے ہیں. تین جو ہے نا آگے ایمٹی باکسز ہیں. اینی آئیڈیا جنہیں بائی دا وے پلیز جن کو پہلے سے پتا ہے نا وہ ذرا خاموش رہیے گا کچھ دیر. میں دوسروں کو چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا اینی آئیڈیا باقی لوگوں میں سے بتائیے کہ یہاں انہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں کیا ہوگا. جی سسٹر عاتکہ نے ہاتھ کھڑا کیا، ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی سسٹر بتائیے. سسٹر عاتکہ آپ خود کو انمیوٹ کر لیں، میں نے انمیوٹ کیا آپ کو. فاعل، مفعول اور فعل آئیں گے. ماشاءاللہ بہت خوب سسٹر، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بڑے شوق سے لگتا ہے لوگوں کو انرول کروا رہی ہیں کورس میں. جی سر. اللہ ایکچولی میں خود ایک لیکچرر ہوں تو میں اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ایک آپ اور ایک ہماری بہن ہے مائرہ نور غالباً. جی وہ تو بہت ہی جذبے اور شوق سے لگتا ہے. وہ میں ان سے پھر یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیا کریں، اجازت لے کے انرول کروائیے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں تو ویسے دنیاوی سینس میں اس کو کہتا ہوں وی آر ڈوئنگ انویسٹمنٹ انشاءاللہ اینڈ اللہ ول گیو اس دی بیسٹ آف دی rewards on it, best of the returns on this investment. So when we are learning and we are helping other people to learn Quran, this is inshallah best of the investments we could do. اچھا تو بالکل جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ لکھ بھی رہے ہیں تو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ پہلے تین میں ہمارے فعل آ گئے اور یہ تینوں نمائندے ہیں کس کے؟ ماضی کے. فعل ماضی کا، یفعل مضارع کا، اور افعل امر کا. تین ہم نے یہ نمائندے لیے اور تین ہم نے نمائندے یہ لیے. ٹھیک ہے جی. فاعل اس کے اشارے ذرا بار بار کریں تاکہ ہمیں بھول نہ جائیں. فاعل، مفعول، فعل. فاعل، مفعول، فعل. اور ایک دفعہ پھر جان لیں، ابھی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ جو فعل ہے مصدر کی آوازیں بدل سکتی ہیں، یہ تبدیل ہو سکتی ہیں، اس کی حرکات بھی بدل سکتی ہیں. فاعل، مفعول یہ ایک جیسے رہتے ہیں، اور ان دونوں کی جمع بھی بن سکتی ہے، مصدر کی جمع نہیں بنتی. یہ دیکھیے تو، اور یہ تینوں اسم ہیں. اب یہ کلیئرٹی سب کو ہے کہ نہیں یہ مجھے بس بتا دیں. پہلے تین فعل ہیں کیونکہ یہ افعال میں سے اٹھائے ہم نے، اور یہ تینوں جو ہیں یہ اسم ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کہتے ہیں ہم اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فعل ہے. اور چونکہ یہ اسم ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ الف نون الف لام لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سر لگ سکتا ہے. لگ سکتا ہے، کیونکہ بالکل لگ سکتا ہے اسم کے ساتھ.
اچھا دو پیش دو زبر دو زیر لگ سکتے ہیں یا نہیں؟ دو پیش دو زبر لگ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ تنوین بھی لگ سکتی ہے ان کے ساتھ اور اسی طرح ان کی صحیح ہو گیا. اب یہ شارٹ ٹیبل 3 افعال 3 اسما، 3 افعال کیونکہ ہم نے انہیں فعل کے ٹیبلوں میں سے اٹھایا اور 3 اسما، یہ 3 اسما فاعل مفعول اور فعل یہ مل کے 6 انہوں نے بنا دیے اور یہ ہے شارٹ ٹیبل. یہاں پہ کوئی سوال ہے تو بتائیے کیونکہ اس میں دیکھیں یہ پورا ٹیبل کور ہو رہا ہے ہمارا شارٹ ٹیبل بن رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ ہر ایک کو بالکل ہمیں کلیئرٹی ہو، اس میں کوئی مشکل نہ ہو. کسی کو کوئی بھی سوال ہے میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ شرمائیں بالکل نہیں، کانفیڈنس سے پوچھیں. اگر آپ کو نہیں آتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے کوئی ابھی کتنا ٹائم دیا، 20 گھنٹے میں اتنا ہی آ سکتا ہے نا. تو 20 گھنٹے میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے تو بہت کچھ سیکھ لیا ہے نا. تو یہ چونکہ مجھے مسلسل ریکویسٹ آ رہی ہیں، رمضان والے کورس کے میسیجز آتے رہتے ہیں تو اس کی آواز شاید آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیے فاعل کے ساتھ الف لام لگ کے الفاعل بھی بن سکتا ہے. اور یاد رکھیں جب الف لام لگے گا، اچھا بڑا انہوں نے سوال پوچھا کہ لاسٹ ون کو مصدر کیوں کہتے ہیں. یہ تو اہل زبان سے پوچھے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے مصدر. ٹھیک ہے تو اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں میں آپ کو. اچھا بالکل الف لام لگے گا تو تنوین نہیں ہوگی، اور اگر تنوین ہوگی تو الف لام نہیں لگے گا. اور دو پیش بھی لگ سکتے ہیں، دو زبر بھی دو زیر بھی، اور یہ تینوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی پہلی بات. اچھا دوسری بات اس کی جمع ہمیں پتہ ہے نا کہ جمع کیسے کیسے بنتی ہے، یہ واو نون لگنے سے، یہ یا نون لگنے سے. اب دیکھیے فاعل تھا نا، فاعل تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ لگا ہے واو نون. جو دو پیش والے تھا وہ واو نون، جو دو زبر دو زیر والا تھا یا نون، یہ فاعلین. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہے اگلا مفعولون، مفعولین، یہ بھی جمع بن سکتی ہے اور اس بالکل اسی کلیے پر واو نون یا نون لگ کے. تو اور اس کی مونس گولتا لگ کے فاعلہ، فاعلہ. اور اگر آپ مجھے غور سے توجہ سے سن رہے ہیں اور اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اب خود سے عربک کے ورڈ جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ انہیں پڑھ تو سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، ریکگنائز کر سکتے ہیں، آپ خود سے بنا بھی سکتے ہیں. تو الحمدللہ فاعلہ، تو اس کی جمع الف تا صرف لگانے سے گولتا ہٹائی ہم نے فاعلات. ٹھیک ہے تو مفعولہ، مفعولات. اب دیکھیں سمپل سا میرے فون سے نہیں مجھے لگتا آپ کا آن ہے مائک، اگر مائک آف کر دیں اپنے پلیز سب لوگ. جی جزاک اللہ. تو فاعلہ سے فاعلات، مفعولہ سے مفعولات. الحمدللہ تو یوں ہمارا یہ ٹیبل مکمل ہوا اور اس کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمیں یاد رہیں گی. تو آئیے ذرا جو شارٹ ٹیبل ہیں ہم یہ دیکھیں. وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کی ہے کہ ہم نے ماضی کا نمائندہ اٹھایا فعلا، مضارع کا نمائندہ اٹھایا یفعلو، فعل امر کا نمائندہ اٹھایا افعال، اور تینوں آخر والے ہم نے فاعل، مفعول اور فعل، یہ تینوں اٹھائے اور شارٹ ٹیبل بن گیا. اب یہ بن گیا فعلہ کا شارٹ ٹیبل. شارٹ ٹیبل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو شارٹ ٹیبل سے پورا باقی کا ٹیبل یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ میں سے کوئی اس کی دہرائی کروانا چاہتا ہے اس پورے ٹیبل کی؟ کیونکہ کسی نے کہا تھا جی آج ٹیبل بھی دہرا دیں ذرا سارے، تو اس بہانے سے ہمارے ٹیبل بھی دہرائے جائیں گے. تو کون پورا ٹیبل کروانا چاہتا ہے؟ سر میں کروں گی. جی کروائیے. فعل، فعلو،
فعلت فعلت فعلتم فعلنا. اور اس کا مضارع بنتے یفعلون تفعلوا تفعلوا افعلوا تفعلون نفعل. پھر آگے مضارع امر کا آئے گا افعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا فاعل مفعول فعل. اچھا ذرا سسٹر یہاں پہ یہ پلیز سسٹر اپنی ویڈیوز آف رکھا کریں, ویڈیو آن ہو جائے. اچھا سسٹر یہاں پہ ہے افعل افعلو لا تفعل. یہ یاد رکھیں ذرا, سب لوگ غور سے سنیں, سامنے دیکھیں بھی آپ کے لکھا ہوا ہے لا تفعل لا تفعلو. تو لو واو الف جب بھی آیا نا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جمع بن جاتی ہے چیز, ہے نا. تو اس سے ہم نے ہاں افعلو میں بھی یہی ہوا تھا, تفعلو میں بھی, اور فعلا سے فعلو میں بھی, تو وہ جمع بن جاتی ہے. تو لا تفعلو, لا تفعل سنگولر ہے, تفعل یہاں رکیں گے, ساکن ہو رہا ہے آخر میں, لا تفعل لا تفعلو, تم سب مت کرو, فاعل مفعول فعل. اچھا اس لیول پہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا ہم اس کو ترجمے کے ساتھ بھی کریں, ٹھیک ہے. تو آگے والے ٹیبلز دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ, اس کے شارٹ ٹیبل بھی ترجمے سے کرتے ہیں, تاکہ کیونکہ ابھی افعال کے معنی مجھے لگتا ہے سب کافی لوگوں کو یاد ہے اچھے, لیکن سب کو ہو جانے چاہیے, ہے نا. تو آئیے اس کی کوشش کرتے ہیں. جی سسٹر فرحانہ, آپ یہ شارٹ ٹیبل کروائیے ترجمے کے ساتھ ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے, افتح کھولو, فاتح کھولنے والا, مفتوح اس کو کھولا گیا, فتح کھولو کھولنا کھولنا. اچھا یہاں ذرا ایک دفعہ سب لوگ توجہ سے سنیں, یہ بڑا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے کروا دیا. اب دیکھیں, اب اشارے بھی وہی کریں گے جو لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے. فاتح یہاں پہ تھا نا ماضی کا, تو آپ کو فوری یاد آ گیا فاتح یہ ہے. فاتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ کو, عربی میں مضارع دونوں چیزیں ہیں, یعنی ابھی کھولتا ہے یا کھولے گا, دونوں. افتح کھول, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس چیز کو کھولا گیا, اور فتح کھولنا. اچھا یہ یاد رکھنا ہے یہ اس عمل کا نام ہے, اس کو یہ نہیں کہہ دینا آپ نے کھول, وہ تو پھر فعل بن جائے گا نا یہ, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ہے کھولنا, یعنی پروسیس آف اوپننگ, اس کو کہیں گے ہم فتح. ٹھیک ہو گیا. سو تو یہ ہو گیا جی فاتحہ کا شارٹ ٹیبل. آئیے آگے دیکھتے ہیں ہم. فاتحہ باب پہلے سے ہے, اگلے باب میں کون سا ہے, ناصرہ. تو آئیے ناصرہ کو کون کروانا چاہے گا ٹیبل آپ میں سے؟ سر میں کراؤں گی. اب یہ میں کراؤں گی, مجھے آواز سے پتہ نہیں چلتا, ہاتھ کھڑا ہوا ہو. چلے آپ کروائیے, آپ کروا دیجیے, آپ نے پہلے بولا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصرہ نے مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, کرے گا, انصر مدد کر, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سسٹر. اچھا آخر میں آئی نو یہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں ساکن ہیں, تو نصر ہے یہ لفظ, نصر, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اچھا آئیے, کیونکہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا عربی میں, اب یہ سب لوگ ایک دفعہ پھر توجہ کریں کہ زبر زیر تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے سے معنی ہی بدل جاتا ہے نا. دیکھیں نا, ینصرو کا معنی اور ہے اور تنصرو کا معنی اور ہے. تو ہوا کیا ہے, صرف زبر زیر یعنی الفاظ بدلا, تا ہوا, یا کہیں پہ انصر, خاص طور پہ ہاں اس کو دیکھیں, انصر اور عنصرو دو بالکل ڈیفرنٹ معنی ہے. تو آئیے ذرا, ناصرہ اس نے مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, کرے گا, انصر مدد کر, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد. ٹھیک ہو گیا.
اچھا اگلا باب کون سا ہے یہ بتائیے مجھے, کون بتائے گا اگلا باب اس کے بعد؟ یہ پہلا باب ہے فتح, دوسرا ہے نصرہ. فتح کے باب میں فعلا اور جعل بھی آتا ہے. نصرہ کے باب میں نصرہ, شکرہ اور کیا کیا پڑھا ہم نے, ذکرہ. اگلا باب کون سا؟ ضربہ. ماشاءاللہ, یہ ہوئی نا بات, اس کا مطلب باب بھی اب لوگوں کو پتہ چل گئے ہیں. ویری گڈ. اچھا, اور اگر میں ضربہ نہ دکھاؤں تو کوئی کروانا چاہتا ہے؟ ایک تو ہاتھ اپنے فوری نیچے کر لیا کریں پلیز. جی میں کراتا ہوں. جی کروائیے, چلیں بغیر دکھائے کرواتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ضربہ جی, اس نے مارا, یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا, اضرب مارا, ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. ماشاءاللہ, ویری ویل ڈن جی, زبردست. سو میرا دل خوش ہو گیا کہ میرا خیال تھا شاید مشکل ہوگا یا کوئی بھی نہیں کر پائے گا. آپ نے تو فوری ایک تو حامی بھی بھری اور فوری آپ نے کر بھی دیا, الحمدللہ. ضربہ اس نے مارا, یضربو وہ مارتا ہے مارے گا, اضرب مار, ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. بہت خوب, آپ نے بہت اچھا کرایا جی, بہت دل خوش ہوا. جی اگلا کون سا ہے جی باب, کون بتائے گا؟ سامعہ کروانا ہے آپ نے, کروائیے. کسی نے کروانا ہے تو کروائیے. یہ سسٹر غلام رقیہ جو ہیں یہ کروائیں, انہوں نے بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا. سامعہ اس نے سنا, یسمع وہ سنتا ہے سنے گا, اسمع سن, سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سم سننا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی ٹیبل کو کروائیں سسٹر سائرہ, آپ بھی کروائیں. جی, سامع اس نے سنا, یسمع وہ سنتا ہے, اسمع سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سمع سننا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پلیز اپنے مائک ساتھ ہی آف کر لیا کریں. اچھا, یہاں پہ سسٹر لبنہ تھی شاید, انہوں نے ہاتھ. سسٹر لبنہ اگر آپ ہیں تو ذرا چاروں ٹیبل کروائیے, یہ چاروں شارٹ ٹیبل, اور ہم سب ساتھ آپ کے اشارے کریں گے. جی سر بالکل, جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, میں بالکل کرانا چاہتی ہوں. فتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے, افتح کھول, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. اگلا ہے ناصرہ. ناصرہ اس نے مدد کی, ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, انصر مدد کر. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. ماشاءاللہ. اگلا ہے ضربہ. ضربہ اس نے مارا, یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا, اضرب مار. ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. سامع. سامع اس نے سنا, یسمع وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا, اسمع سن. سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سمع سننا. ماشاءاللہ, بہت ہی خوب جی, اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی بھی بالکل ٹھیک کی, زبر زیر پیش اور جو بھی ساکن الفاظ تھے ان کی, اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی کروائی پریکٹس. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں اس کے ساتھ ان کے معنی بھی آ رہے ہیں. یہ معنی ہم سب کو پکے ہو جانے چاہیے, ڈفرینٹ ویریشنز کے ساتھ یہی قرآن میں آتے جائیں گے. اور اب شارٹ ٹیبل کا اصل میں کیا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس نمائندہ آ گیا ماضی کا فاتحہ,
تو آپ کو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کیا باقی کیا ہیں سارے. فتح، فتحو، فتحت، فتحت، فتحتم، فتحنا. لیٹ سے اگر میں نے آپ کو کہا کہ اسی وزن کے اوپر کوئی بھی نیا آپ کو میں نے فعل دے دیا، تو میں نے کہا جی یہ فعل ہے اور یہ وزن پہ ہے ناصرہ کے دارا بے، کسی کے وزن پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تو آپ کو فوری پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس کے باقی کے یہ ہیں. اوکے، سو اگر میں آپ کو کہوں داخلہ ہے ناصرہ کے وزن کے اوپر، تو آپ میں سے کوئی بنا سکتے ہیں داخلہ کا شارٹ ٹیبل ابھی فوری؟ بتائیے، کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے آپ میں سے؟ داخلہ ایک نئی چیز ہے، اس کا ٹیبل ہم نے نہیں پڑھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ناصرہ کے اس پر ہے، وزن پر ہے. سسٹر نادیہ جو ہے نا، انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. میں سر کروں، میں سر سر کروں. یہ سسٹر نادیہ نے ہاتھ، چونکہ میں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں. جی سسٹر کروائیے. سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دخل يدخل، ادخل، داخل، مدخول، دخل. ویری گڈ. Now this is what is the benefit. اب دیکھیں جب یہ کہہ رہی ہیں تو ان کو پورا سارے کا سارا ٹیبل اصل میں آ گیا، وہ 21 کے 21 سیکھے. کیسے؟ جب انہیں اس کا پتہ چل گیا نمائندہ داخلہ، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا داخلہ، دخلو، دخلت، دخلت، دخلتم، دخلنا. اور پھر جب یہ اوپر جائیں گی مضارع پہ یدخلو، یدخلونا، اسی طرح. تو یہ آسانی ہے آپ کو یہ شارٹ ٹیبلز کے ذریعے. تو ہمیں الحمدللہ ہم نے پورا ٹیبل سے اس کا فلسفہ سمجھ چکے ہیں. شارٹ ٹیبل سے کام اور ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہاں پر کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے، کیونکہ آگے ایک اور تھوڑا سا ہم ایک سٹیپ آگے جانے لگے ہیں، ایک سٹیپ فردر کانسیپٹ سمجھنے لگے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے حروف کے ساتھ جوڑے تھے ضمائر. ہم نے کہا تھا لہو، لہم، آپ کو یہ یاد ہوگا اچھی طرح. اب ہم کیا کرنے لگے ہیں، اب پھر ہم نے اسماء کے ساتھ بھی جوڑے تھے ضمائر. جب ہم نے کہا ربہ ہے نا، اس کا رب، تو اس طرح ہم نے اسماء کے ساتھ ضمائر کو جوڑا. ہم نے کہا فی ہی، فی ہم، ہم نے حروف کے ساتھ ضمائر کو جوڑا. آج ہم جوڑ رہے ہیں فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ضمائر کی پریکٹس. اچھا، جب فعل کے ساتھ ضمائر جڑتے ہیں نا تو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، کمپلیکس چیز بنتی ہے. تو آج دو چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے. ایک تو اس کا سٹرکچر دیکھنا ہے، دوسرا جب آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو سٹرکچر کو بریک کرنا سیکھنا ہے. الحمدللہ بریک کرنا میں آپ پہلے ہی، آپ سب نے کافی پریکٹس کر چکے ہیں، ہم پہلے ہی. تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو، کیونکہ قرآن میں تو ظاہر ہے اس طرح سے بہت زیادہ آتا ہے. تو شروع کرنے کے لیے پہلے ہم وہی سمپل ماضی سے شروع کرتے ہیں اس کی پریکٹس. ماضی میں آپ نے کیا تھا حل نصرت زیدن. تو آپ سب کو پتہ ہے نا حل نصرت زیدن کا کیا معنی ہے. میں ایک دفعہ ہلکا سا آپ پہ ٹیسٹ ڈال لیتا ہوں. کس نے کس کی مدد کی ہے حل نصرت زیدن میں؟ یہ بتا دیں بس مجھے. سر حال نصرت زید، نعم نصرت زیدن. نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ جواب آپ ماشاءاللہ صحیح دے رہی ہیں. میں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ مدد کس کی گئی ہے؟ آپ کی مدد کی گئی ہے یا زید کی مدد کی گئی ہے؟ زید کی مدد کی گئی ہے. ہاں ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں، یہ کانسیپٹ ہمارا سب کا کلیئر ہے. سو جب میں نے آپ سے کہا حل نصرت زیدن، آپ نے فوری جواب دیا نعم نصرت زیدن، کیونکہ میں مدد کرنے والا ہوں. سسٹر آپ کی ویڈیو آن ہو گئی ہے. چلیں، نعم نصرت زیدن. تو جب ہم نے کہا حل نصرتم زیدن، تو جواب میں کیا ہوگا؟ نعم نصرنا زیدن. یہ آسان تھا، یہ لیول اب سب کو اچھا آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے چونکہ آہستہ آہستہ ایک لیول اپ جانا ہے، تو ایک پہلے اب دیکھیے یہاں غور کیجیے. یہ ذرا تھوڑا ایڈوانس لیول ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم زید کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ ہو کا استعمال، یعنی ضمیر لگا دی ہم نے کہا حل نصرت ہو. ٹھیک ہے، حل نصرت ہو. یہ بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ حل نصرت ہو. سر اس کا جواب میں دوں؟
ابھی جواب نہیں دیں، پہلے بات سمجھے. حل نصرتا ہو ہے نا، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے حل نصرتا ہم، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. Are you getting this point? حل نصرتا ہو، حل نصرتا ہم، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہم نے ضمیر کو جوڑا ہے فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات، اور یہ ڈفرینٹ ضمائر بھی جڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے جواب، ظاہر ہے عربک میں ایکسپریشن اب آپ الحمدللہ اتنا سمجھ چکے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم نصرتو، کیونکہ تھا نصرتا ہو. لیکن یہاں پہ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ ذرا غور سے، حل نصرتو ہو، مدد اسی کی کر رہے ہیں آپ بھی. تو سوال اس کے بارے میں پوچھا گیا نا آپ سے، حل نصرتا، کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ تو نعم نصرتو ہو، یہ چیز آپ کی یہاں پر ذرا سمجھنے والی ہے. کچھ لوگوں نے چونکہ سبق 20 پہلے سے سالو کر لیا تھا، اس میں کافی مسئلے بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ یہ چونکہ یہ کانسیپٹ نہیں پتا تھا تو اس لیے. اب دیکھیں آگے ہم نے پوچھا حل نصر تو، اب یہ بیسیکلی یہ ہے نصر تم، ٹھیک ہے. حل نصر تم ہو، یہ ہے، یہ اصل میں نصر تم ہو. لیکن عربی میں حل نصر تم ہو نہیں پڑھتے، عرب لوگ اس کو پڑھتے ہیں حل نصر تمو ہو، حل نصر تمو ہو. یہ ذرا غور سے سنیں، ہے کیا یہ حل نصر تم ہو، ہے نا. تو لیکن چونکہ عرب لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں آسانی کے لیے، وہ کہتے ہیں حل نصر تمو ہو. تو اس کی بیس ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں اس کے اندر ہے نصر تم. تو جب بھی ہم نے تم کا جواب دیا ہے تو ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا نعم نصرنا ہو، ٹھیک ہے. نعم نصرنا ہو. تو نصر تمو سے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے نصر تم. کیا ہے یہ؟ نصر تم. لیکن عرب لوگ اس کو بولنے میں آسانی کے لیے نصر تمو پڑھتے ہیں. تو چونکہ عرب اس کو ایسے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ہمیں عربوں ہی کی طرح اس کو سیکھنا اور پڑھنا ہے. سو نصر تمو، تو آپ نے جواب میں کہا نعم نصر نہ ہو، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ ہو گئی بات. اب آگے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں، مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں. حل تنصرو زیدن. اب یہاں پر ایک اشارہ ہے، حل تنصرو زیدن، یہ ہم سب کو آتا ہے. اور ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نعم انصرو زیدن، نعم انصرو زیدن. حل تنصرون زیدن، نعم ننصرو زیدن. یہاں یہ سب کو آتا ہے نا یہ والا؟ یہ مجھے بتائیں چیٹ باکس میں ذرا مجھے ایک دفعہ بتائیں، یہ سب کو سمجھ آ گیا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ سمپل لیول ہے. اب ہم نے اس کے اگلے لیول پہ جانا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے جی. اگر یہ سمجھ آ گیا تو اگلا لیول بھی آسان ہوگا ہمارے لیے. آئیے. اچھا یہ سسٹر ایک کہہ رہی ہیں کہ نو. چلیں سسٹر غور سے سنیں، دیکھیں جب بھی ہم سوال پوچھتے تھے حل تنصرو، آپ سے پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا، آپ میرے سامنے. تنصرو آپ کو یاد ہے نا آپ؟ تو حل تنصرو زیدن، زید از somebody جس کی آپ نے مدد کی ہے. تو جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مضارع میں جواب دیتے ہیں نعم انصرو زیدن، ہاں میں نے مدد کی زید کی. تو جمع میں حل تنصرون زیدن، نعم ننصرو زیدن، جمع میں جواب جمع میں دیا جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ مضارع میں ہم نے پڑھا تھا. اب وہی کانسیپٹ ہے، صرف ہم نے کیا کیا؟ زید کو ہٹا دیا اور اس کے ساتھ ضمائر میں سے آسان ترین سب سے پہلے والا لگایا ہم نے، حل تنصرو ہو. یہ ہو کا اشارہ یہیں پہ ہے، وہ مضارع ہے، حل تنصرو ہو. تو بالکل اسی طرح آپ نے جواب دینا ہے. جو مضارع والا ہے اس کو مضارع میں جواب دیکھ کے آپ پہلے نعم انصرو ہو، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو یاد ہے نا کہ مضارع میں جب بات چیت ہو رہی ہے اس وقت ہم یہ کرتے ہیں. اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جاتا ہے،
اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جاتا حل ینصرہ، کیا اس نے اس کی مدد کی، تو پھر آپ کیا جواب دیتے؟ یہ بتا دیں تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا. کون بتائے گا اس کا جواب؟ چیٹ باکس میں لکھیے. سسٹر فرحانہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ بتائیے. نعم ینصرہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اس نے اس کی مدد کی. بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ، بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ. اس کا مطلب ہے ویری گڈ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. سو جب بول چال کے سیغے استعمال ہو رہے ہوں گے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جواب میں اپنے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے نعم انصروہ، ٹھیک ہو گیا. تو جب اس کی جمع کیا ہے تنصرونہ ہے نا، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ نعم ننصروہ. جمع کا جواب اسی طرح جمع میں کر کے وہی رہے گا. تو الحمدللہ آپ کے جواب سے کافی مجھے ویسے تسلی ہوگی ہے کہ ہمیں اچھی سمجھ آ گئی. اور اسی طرح انصر زیدن، تو آپ نے کہا انصروا زیدن، ہاں میں کرتا ہوں انصروا زیدن ننصر زیدن. اس پہ جب ہم نے افعال لگائے تو یہ دیکھیں انصر ہم ایک کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ ابھی آپ کا پہلا لیول ہے تو آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے. لیکن آپ کر اس کو انصر ہو، یا ایسے بھی آ سکتا ہے انصر ہم، آ سکتا ہے نا انصر ہم. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے انصر ہم، کیونکہ صیغہ آپ کو اکیلے کو کہا گیا انصر ہو، تو جواب میں کہیں گے انصر ہو. اور جب آپ سے یہ پلورل میں کہا جائے انصروہ، تو آپ جواب میں کہیں گے ننصروہ، آپ مدد کرتے ہیں اس کی. تو یہ الحمدللہ ہم ایک سٹیپ آگے بھی چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ دس ول فردر ہیلپ یو آؤٹ قرآن میں سیکھنے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا نقطہ تعلیم بہت ہی مزے کا، بڑا موٹیویٹنگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ قرآن کے حوالے سے کہ اس کو فرمایا جائے کہ قیامت کے روز اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها. تو بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ قرآن کو کیا فرمایا کہا جائے گا؟ بات کے مرتبے میں اوپر بڑھتے جاؤ، جیسا کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ. تو جتنا تم پڑھتے جاؤ گے تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. تو دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے. قرآن کی آیات پڑھتے جائیے اور جنت میں اپنا مقام جو ہے وہ بلند کرتے جائیے. سو اس لیے قرآنی آیات کو سیکھیے، پڑھیے، سمجھیے، اور دنیا میں بھی اپنے عقل فہم کا بہتر استعمال کیجیے اور اس کو بلند کیجیے. اور روز قیامت تو انشاءاللہ اس حدیث کے مصداق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے مقام عنایت فرمائے گا. آپ دیکھیں عام دنیا میں وہاں پر تو جنت میں جانا اور اعلیٰ مقام اور وہ سب کہ گھر کے لیے ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، پھر ایک گھر بناتے ہیں، اور گھر میں رہنا بعض اوقات قسمت میں نہیں ہوتا، تو ساری زندگی اس ایک دنیا کے گھر بنانے کے لیے صرف کر دیتے ہیں. عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس میں رہ بھی نہیں پاتے. ویسے تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم اگلا منٹ بھی اس گھر میں رہ پاتے ہیں کہ نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ ایک گھر بناتے ہیں 30 40 50 سال کی عمر میں، ایوریج 40 سال میں جا کے، تو 20 25 سال آپ زیادہ سے زیادہ اس میں، وہ بھی شور نہیں ہے، دیٹس دی میکس. اور پھر عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے وہ بڑھاپا ایک پریشانی بنتا جاتا ہے. اور ہم ایک ایسا گھر بنانا چاہ رہے ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں کہ جس کی یعنی جو ٹیمپرری ہے. تو آئیے ذرا ہمیشہ والا گھر کون سا ہے، ہمیشہ کی ترقی کا ہے؟ صاحب قرآن کے لیے. حافظ قرآن جو بھی پڑھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے،
تو آپ حفظ کیجئے، ایک آیت کیجئے، ایک سورت کیجئے، ایک پارہ کیجئے، جتنا کر سکتے ہیں کیجئے. اور قرآن کو جب آپ سمجھیں گے حفظ کرنا آسان ہو جائے گا. ترجمے سے حفظ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ذاتی مثالیں نہ دوں، لیکن میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ بہت سی صورتیں آسانی سے یاد ہو گئیں جاننے کے بعد، اور بعض کا جب بھول جاتا ہے تو وہ معنی آ جاتا ہے کہ آگے کیا بات ہو رہی تھی، تو اس سے یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو آپ نیت کریں، الحمدللہ آپ پہلے سے اس کے معنی بھی سیکھ رہے ہیں، آپ کچھ حفظ بھی کریں گے اس کو انشاءاللہ. جس قدر ہو سکے اس قدر ضرور کیجیے. اور یہ بالکل ضروری نہیں کہ آپ پورا قرآن حفظ کریں، جتنا ہو سکے اتنے درجات تو اپنے بلند کیجیے نا، جتنی صورتیں، جتنی وہ اس میں کمپیٹ کیجیے ایک دوسرے کے ساتھ. اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ جنت کے تو کسی بھی درجے پہ ہوں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی، تو کیوں نہ اس میں بھی مسابقت کی جائے اور بہتر دیا جائے. کام ہم نے شروع کر دیا جی الحمدللہ. پہلا سٹیپ آپ کا ہو گیا ہے، اب اس کو جاری رکھیے اور قرآن سیکھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے اور ٹیچر بنیے. اچھا، یہ اس کورس کی خوبی یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی پریکٹس، اور اگر کوئی آسانی کے لیے کرنا چاہے تو 2-3 بار اسی کورس کو کرتا رہے، اس سے بھی بڑی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے. لیول 1 کو کرتا رہے، پھر لیول 2 کر لیں. اور آپ کو اگر آپ ٹیچر بننا چاہیں تو اس کی ٹیچر ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک آفر یہ بھی دی جاتی ہے، آپ میں سے جن لوگوں کے اوور آل بھی 90% آئیں گے اور ورک بک ضرور جمع کروائیے اور فائنل کوئز میں 90% ہوں گے سے زیادہ، تو وہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کے طور پر ابھی میرے ساتھ رمضان میں ریویژن کروا سکتے ہیں لوگوں کو. تو جو لوگ بھی کروانا چاہیں اس کے لیے کوالیفائی کیجیے. انشاءاللہ ہم یہاں پر اسلام آباد میں بلا کر بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. آج کل کرونا ہے تو ظاہر ہے وہ سلسلہ کچھ رکا ہوا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو رہائش کے ساتھ باقاعدہ ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں آپ ٹیچر بننے کے لیے خاص طور پر. لیکن میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم 2 لیول ضرور کیے ہوں جب آپ ٹیچر بننا چاہیں. QC1 اور QC2 کیا ہو کہ آپ کا کانفیڈنس اچھا ہو، آپ کی کمانڈ ہو. تو انشاءاللہ آپ سب نیت کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی دے تو ضرور ہم انشاءاللہ اگلے کورس میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جب کبھی بھی QC2 اناؤنس کیا جائے گا آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا جی، یہ چونکہ سبق ہمارا ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی میں نے آپ کے ساتھ جو فائنل کوئز ہے اس کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں. کل کا دن جو ہے وہ آپشنل ہے آپ کے لیے. جو چاہیں ریویژن کرنا، جن کے سوالات ہوں آپ اپنی ورک بک پر بھی کام کر لیجئے گا کل کے دن میں. جو بھی سوالات ہو تو کل انشاءاللہ کلاس کے وقت پر ہی ریویژن کا سیشن ہوگا. میں یہاں بیٹھا ہوں گا، بیسک مقصد ہوگا آپ کے سوالات کا جواب دینا، لیکن ساتھ ساتھ ہم ریویژن بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ. شروع سے شروع کریں گے اور جس قدر ہو سکے گی 1 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں ہم وہ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، جمعے کو آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کا فائنل کوئز ہے، تو آئی ایم شیور آپ سب اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور بھی اچھی تیاری کیجئے، ورک بک کو ضرور کمپلیٹ کر لیجئے. اچھا، اب کچھ چیزیں، ایک تو کوئز آپ کا 1 سے 20 تمام اسباق میں سے لیا جائے گا. نمبر 1. کوئز کا لنک اسی طرح گروپ میں بھیجا جائے گا. فائنل کوئز کے نمبر جو ہے نا ابھی تقریباً ہم نے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں 90 ہوں گے، 90 ہوں گے یا 100 ہوں گے. اور آپ کو پاس ہونے کے لیے 50% حاصل کرنے ہیں. اگر 90 ہیں تو 45 مارکس کم از کم لینے ہیں، اور اگر 100 ہوں گے تو 50 لینے ہوں گے آپ کو. کوئز تقریباً 1 گھنٹے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو 90 منٹ دیں گے. اور اگر کسی کے ٹیکنیکل ایشوز ہوں تو اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے وقت کو. آپ یہ ضرور کیجئے گا کہ کوئز والے دن اپنی ڈیوائس، آپ کا موبائل، جس پر بھی آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اس کو چارج کر لیں. اس کا جب لنک کھولیں تو اتنی اس کی بیٹری ہو، لائٹ وغیرہ کا ایشو ہو سکتا ہے اور بھی، تاکہ آپ اس کو کر سکیں. اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی آپ کا اس دن ضرور ہو تاکہ آپ اسے اچھا کر سکیں. اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پڑھنے میں موبائل پر چھوٹا نظر آتا ہے، تو آپ اسکرین کو ٹچ کر کے اسے بڑا کر سکتے ہیں، یوں پھیلا سکتے ہیں کوئز کو، ٹھیک ہے، اور بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور ضرور کیجئے گا جہاں کہیں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہو. اسی طرح ہاں، اچھا بالکل ایگزیکٹلی. ابھی مجھے یاد کروایا میری بیگم صاحبہ نے بڑا اچھی بات کہ
اگر آپ کو اس طرح سے بعض کوشچن ہوں گے جو اس طرح سے صحیح نظر نہیں آ رہے ہوتے آپشن، تو موبائل کو یوں کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوشچن آپ کو پورا نظر آئے گا، اور آپ کے موبائل پر وہ آپشن آن ہونا چاہیے ڈائگنل کرنے والا، تو یہ بھی ضرور یوز کیجئے گا. اچھا جی، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 90% سے زائد آپ نمبر لیں گے انشاءاللہ تو آپ آگے QC1 کے ٹیچر بن سکتے ہیں. آپ QC2 تو کریں گے اور چیزیں کریں گے، لیکن پرائمری اس میں 90% مارکس آنا ضروری ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوں، تو آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے کوئز کے حوالے سے ایک سوال بھی لوں گا. ہمارے پاس 3-4 منٹ ہے. آج چونکہ آخری دن ہے، آخری بات آپ سے میں کرنا چاہوں گا. عام طور پہ میں جب بھی کلاس کا اختتام ہوتا ہے تو وہی رٹی رٹائی بات ہی کرتا ہوں، تو وہی بات میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کبھی آپ نے بچپن میں کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کبھی ٹریول کرتے تھے پبلک ٹرانسپورٹ میں، تو وہاں ایک وہ چنے بیچنے والے یا دال بیچنے والے یا ٹرین میں یا وہ جنتری بیچنے والے آتے ہیں اور وہ آپ کو یوں فری تھوڑی تھوڑی دال یا وہ ایک ایک جنتری پکڑاتے جاتے ہوتے تھے. یاد ہے آپ کو وہ سین کسی کو آپ میں سے؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے، جو ذرا میری طرف بڑی عمر کے اور پرانے لوگ ہیں. شاید ینگ بچوں کے دور میں تو یہ کم ہو گئی چیزیں. یاد ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی سر یاد ہے بالکل. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا میں نے بھی آپ سب کے ساتھ وہی کیا ہے. میں نے آپ کو جو ہے نا کورس سارا فری پڑھا دیا ہے، اور آج میں آپ سے وہ پھر اینڈ پہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ فری دال دے کے تو آخر میں آپ کو پتہ ہے وہ کرتا کیا، وہ اصل میں بیچتا ہے کہ پھر آپ اس کے کسٹمر بن جائیں، ہے نا. تو وہ پھر آپ بعض لوگ شرم سے، بعض مجبوراً، بعض پھر وہ خریدتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں اس کو. تو آج میں آپ سے میں بھی اجرت طلب کروں گا کہ اتنی محنت کی آپ کے ساتھ، آپ کو پڑھایا، تو ذرا آپ سے پیسے بھی مانگے جائیں، تو آپ سے فیس لی جائے. پہلے آپ کو فری پڑھا دیا ہے، فری میں دال کھلا دی ہے، اب آپ سے پیسے مانگے جائیں. تو آپ سب تیار ہیں پے کرنے کے لیے؟ یس سر. مجھے لگ رہا ہے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. نو سر انشاءاللہ. اچھا جی، تو ایسا ہے کہ میری اجرت آپ سے میں 3 چیزیں طلب کر رہا ہوں. پہلی چیز، کوشش کیجئے، میں زبردستی وعدہ نہیں لیتا لوگوں سے، لیکن کوشش کیجئے گا آپ قرآن سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں. اس کو یہ سلسلہ ہمیشہ آپ زندگی میں جاری رہیں. تھوڑا کم جتنا بھی جس قدر ہو سکے آسانی سے اس کو آپ جاری رکھیں. تو آپ یہ جاری رکھیں گے، مجھے فائدہ ہوگا، مجھے اس کی اجرت ملتی رہے گی. ویسے تو اجرت میں اپنے اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں. دنیا میں کسی سے کوئی چیز اس کے لیے قرآن سکھانے کے لیے اللہ نہ کرے کہ مجھے ضرورت پڑے کسی سے مانگنے کی. تو پہلی بات یہ کہ قرآن سیکھنا مت چھوڑیے. دوسری، کہ اس کو آگے سکھائیے بھی، جس قدر ممکن ہو اس کو سکھائیے، اور اپنے وسائل کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کیجیے. آپ دیکھیں ہم اپنا پیسہ کتنی غلط چیزوں میں لٹاتے ہیں اور بہت اچھے پیسے خرچ کر دیتے ہیں معمولی سے کاموں کے لیے. یہ انٹرنیٹ موبائل کے اوپر لے کے اس کو فضول ضائع کرتے رہتے ہیں، عجیب چیزیں دیکھتے ہیں، اتنا مہنگا موبائل لیتے ہیں، یہ سب چیزیں. تو کیوں نہ آپ کے وقت، آپ کے وسائل، آپ کے موبائل، ان چیزوں کا بہترین استعمال کیا جائے کہ آپ اس کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کیجیے. تو یہ دوسری بات. اچھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پڑھا نہیں سکتے تو پھر ان لوگوں کی مدد کیجیے جو قرآن پڑھا رہے ہیں یا جو جنہیں قرآن پڑھنا چاہیے انہیں قرآن کی طرف لائیے. ان میں یہ شوق، جذبہ، اور انہیں موٹیویٹ کیجیے، انہیں انکریج کیجیے. تو انشاءاللہ وہ سلسلہ اس طرح آپ کا پورا ہوگا، آپ قرآن پڑھانے والے بن جائیں گے، سکھانے والے بن جائیں گے. اور تو سب سے بیسٹ یہی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال میں ایک بڑی کمتر عقل میں یہ لگتا ہے کہ اس امت کو قرآن سیکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہوگا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو اتنا پڑھیں وہ ہمیں سمجھ آئے اور ہم اسے اپنی زندگیوں میں لا سکیں. آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے، میرے والدین کو اور میرے بچوں، بیگم، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب کبھی دعا کریں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آخر میں آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں. مائی آفس از ان فیصل ماسک. فیصل مسجد کے اندر میرا آفس ہے. جب کبھی آپ اسلام آباد آئیں، فیصل مسجد کا چکر لگے
تو موسٹ ویلکم، آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، میرے پاس آئیے، چائے پیجیے، مجھے خوشی ہوگی. اور جاتے جاتے آخری بات، ہمارا وقت بھی تمام ہو گیا، 10 بج گئے، وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے قرآن کو عربی میں پڑھنا باعث عزت ہے اور ثواب کا باعث ہے. سمجھ کر پڑھنا بہت ہی افضل ہے، بہت بہتر ہے. ایک حدیث کے مطابق ہر چیز کا ثواب 3 گنا ہو جاتا ہے. آپ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، اس پہ تدبر و تذکر کریں. لیکن سب سے بڑھ کر اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ ہے اس پر عمل کرنا. اگر یہ کتاب اور اس کا ترجمہ اور اس کو سیکھنے کے بعد ہم خود کو نہیں بدل رہے تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. تو پلیز کوشش کیجئے کہ اس سے ہمارے اعمال بدلیں، ہماری زندگی بدلے، ہماری عادتیں بدلیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو اس گزارش کے ساتھ آپ انشاءاللہ ان تجاویز پہ اگر غور کریں گے تو بہت خوشی ہوگی. جی بالکل، آپ فیصل مسجد سے زیادہ کس کا ایڈریس دینا ہے؟ آپ فیصل مسجد آئیں، اس کے نیچے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے. کسی بھی گارڈ سے میرا نام پوچھئے تو آپ سیدھا وہ آپ کو میرے کمرے میں لے آئے گا. امید ہے آپ کو میرا نام یاد ہے، کاشف سہیل. تو اس کے ساتھ ہی جی ہماری آج کی یہ کلاس اور